السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان رضي الله عنه لما سأله: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ عز و جل ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، ان کے گناہوں کو بخشنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا عظیم رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا. ایک ایسا دین دے گئے جو سمجھ میں آنے والا، آسان اور عمل کرنے کے لیے بھی اس میں بڑی رعایتیں، بڑی آسانیاں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 8 شوال 1441 ہجری مطابق 31 مئی 2020 عیسوی مکسلار پر لائیو آپ کی خدمت میں یہ حدیث شریف کا درس پیش ہے، جو دراصل علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں، ان کی کتاب المحرر فی الحدیث جو ہے، جو احادیث پر مشتمل ایک بڑی جامع اور بڑی مفید کتاب ہے، تو اس کتاب کا درس جو ہوتا چلا آ رہا ہے جناب امجد حسینی صاحب کے گھر پر، تو ابھی حالات کی وجہ سے لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں یہ درس پیش کیا جا رہا ہے. تو لاک ڈاؤن سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا، پھر روک دیا گیا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد، پھر رمضان کے خصوصی دروس ہوئے جو کتاب الصیام کے ہم نے دروس دیے آپ کو. اب چونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے بڑی سعادتوں سے، بڑی مہربانیوں سے نوازا. الحمدللہ آج صبح یہاں سعودی عرب میں فجر کی نماز سے مسجدیں بھی کھول دی گئیں الحمدللہ، سوائے مکہ مکرمہ کے باقی تمام شہروں میں. اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب الحمدللہ. اب یہ سلسلہ جاری ہے،
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے اور اس میں اور مزید بہتری ہو، کہ جو 2 میٹر کا فاصلہ ہے کورونا وائرس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے اور ہم صف بصف کھڑے ہو کر بازو اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو اس مناسبت سے جو ہے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا یہ درس استقامت پر دوں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، بڑی جامع حدیث ہے استقامت کے سلسلے میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو میں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں، اور آئندہ اتوار سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم محرر میں جہاں رکے تھے، ہم جو کتاب الصلاح کی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے، بڑی اہم حدیثیں ہیں، جو نماز جو کہ بڑی عبادت ہے۔ دیکھیے آج تو مسجد سے بھی شروع ہو گئی الحمدللہ نمازیں صلاح، تو اس کے متعلق بڑی جامع بڑی حدیثیں، نماز کی صفت بھی کیسے، بڑا اہم باب آگے آ رہا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ کار کیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ تو بہت بہت اہم مواضیع آئیں کتاب الصلاح میں، جس کی ہم سب کو بڑا، مرد عورت غریب امیر سب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں۔ آج کا یہ مختصر درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو پیش ہے وہ ہے استقامت کے بارے میں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، یہ اس کی حاجت بھی ہے، کیونکہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے، عبادتوں بہت ساری عبادتیں کی گئی، خاص عبادتیں جو رمضان میں ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں، جیسے روزے ہیں رمضان کے، فرض روزے رمضان میں رکھتے ہیں، باقی کبھی فرض روزے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ صدقۃ الفطر ہے جو رمضان میں خاص ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی بعض شب قدر کی تلاش، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے سے خاص ہے۔ تو بہرحال مخصوص کچھ عبادتیں کی جاتی ہیں، اور عبادتیں اس کے علاوہ بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، اور عام طور پر جو مشاہدہ ہوا ہے، جو دیکھنے میں آتا ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات کہ رمضان کے بعد عبادتوں میں جو ہے سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فرائض بھی لوگ چھوڑ دیں، فرض نماز ہے، عشاء فجر ہے، ظہر ہے، مغرب عشاء ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ترک کر دیتے ہیں، جو کہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پوری دنیا اس کورونا وائرس سے پریشان ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ابھی معاملہ پورا ختم بھی نہیں ہوا ہے، احتیاطی تدابیر مکمل اپنائے جا رہے ہیں، اسی لیے جو ہے لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ جیسے اب دیکھیں 8 بجے سے ابھی ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، یہاں پر صبح 6 بجے تک، ایسے بہت سارے ممالک کا یہ حال ہے۔ تو اس حال میں بندہ جو ہے اللہ کے قریب زیادہ آنے کی بجائے اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کو ناراض کر دے، تو کیسے یہ وائرس ختم ہوگا؟ کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ حالات بہتر ہونے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر حالات کو ہم بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کے اندر تبدیلی لانی ہوگی، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے، جو قوم اپنی حالت نہ بدلے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی حالت نہیں بدلتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی حالت کو بدلیں۔ یہ جو دوری ہے نا، دین سے دوری، یہ ختم کر دی جائے، اللہ کا تقرب ہو، عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، فرائض سختی کے ساتھ اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور استقامت یہی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کہ استقامت دین پر جمے رہنا۔ یہ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں عمل کیجئے دوسرے وقت پہ چھوڑ دیجئے، نہیں، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مشکل وقت ہو تو اللہ کو یاد کر لیجئے، مشکل ختم ہوتے بھول جائیے اللہ کو، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا بھائی، معلوم ہے آپ کو، کیونکہ ہم ہر پل ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو حاجت ہے اللہ کہ اللہ ہماری نماز کو قبول کرے، غلطیاں ہو جائیں تو بخشش کے محتاج، اعمال صالحہ ہوں تو قبولیت کے محتاج، اللہ کے رحمتوں کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی ایک گھٹ پانی نہیں پی سکتا ہے دنیا میں، ایک دانہ نہیں کھا سکتا ہے۔ پوری مخلوق، صرف ہم ہی نہیں، انس و جن، شجر و حجر، نباتات، حیوانات، پرندے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی چیز، کسی چیز کو استغنا نہیں ہے اللہ سے، یاد رکھنا یہ بات، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لہٰذا جب ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی ہے،
اس میں کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، سب کے محتاج ہیں. یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی پھر اللہ کی محتاج، تب بھی ہم اللہ کے محتاج کہ قبر میں ہمارے لیے آسانی ہو، اللہ کی مدد ہو، سوالات کا صحیح جواب ہو. پھر اس کے بعد میدان حشر میں بھی اللہ کے کرموں کے محتاج، اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں ہم. بھائی بندہ کسی حال اللہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. اس نے پیدا کیا اور ہم اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے. تو مخلوق خالق سے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ مخلوق کو لمحہ لمحہ ضرورت ہے خالق کی، اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد بھی. دارین جس کو کہتے ہیں، ہیئر آفٹر. اب دیکھیے قبر میں بھی، قبر کے بعد میدان حشر میں کیا اللہ کے محتاج نہیں ہے؟ اللہ کے محتاج ہیں. کیا آپ ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، حساب نہیں ہوا ہوگا ابھی، موقف والی حدیث. پیغمبروں کے پاس جو جائیں گے نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ ہمارا حساب لے لے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا کون سا ٹھکانہ، کیا ٹھکانہ ہے. تو وہ بھی معذرت کریں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پیغمبر معذرت کرتے جائیں گے. آخر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جو ہے سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ سے خوب دعائیں کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کی خوب تعریف کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا، پھر حساب وغیرہ ہوگا، جیسا کہ جانتے ہیں حدیث میں. تو وہاں بھی ہم محتاج ہو گئے. جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں، اور حساب کتاب کی آسانی کے لیے، یعنی گویا پھر جنت میں بھی چلے جائیں وہاں بھی محتاج ہی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ، یعنی بندہ کسی حال اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ حال ہے جو معلوم ہے ہم سب کو، تو پھر کیوں نہ اس بڑے رب کو ہم راضی کریں، کیوں نہ دین پر قائم رہیں ہمیشہ. وقتیہ مسلمان نہیں ہونا، وقتیہ عبادت گزار نہیں ہونا چاہیے. عبادت اللہ کی ہمیشہ ہوگی، ہر حال میں ہوگی. رمضان میں جیسے کی گئی، شوال اور شوال کے بعد کے مہینوں میں بھی کی جائے گی. تبھی ہمارے لیے انشاءاللہ جنت ہے، اور قبر اور اس کے بعد کے مراحل آسان. دیکھیے میں نے جو آیت کا انتخاب کیا، اور کیجیے اس آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، زبردست آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ایک کام. ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. استقامت، یہ دو کام ان لوگوں نے کیے دنیا میں، ٹھیک ہے. تو جب دنیا سے جائیں گے قبر میں، تتنزل علیہم الملائکہ، پے در پے، ون بائی ون فرشتے اترتے جائیں گے ان کی قبروں میں، 3 خوشخبریاں سنانے کے لیے. اللہ تخافو، کہ تم ڈرو مت. 2 کام کرنے کے 3 بڑے فائدے. اللہ تخافو، تم مت ڈرو، خوف مت کھو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. کام 2 بندہ کرے، 3 عظیم خوشخبریاں اس کے سامنے آئیں گی. اور یہ کام دنیا میں کرنا ہے، اب جیسا بھی شوال میں ہمیں کرنا ہے. اب تینوں میں سے کام 2 جو ہیں، ہمارا رب اللہ ہے پہلے سے، یعنی رب پر ایمان. کیا ہم مانتے ہیں ہمارا رب اللہ؟ جی ہاں. میں اور آپ جو میری بات سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ لوگ، تو مطلب انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا جہاں بھی ہیں، سعودیہ میں، تو آپ جو میری بات سن رہے ہیں، آپ میں ہم سب کس کو مانتے ہیں؟ ہمارا رب کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی ہاں آپ کا رب کون ہے؟ اللہ کو رب مانتے؟ جی ہاں بھائی اللہ کو رب مانتے ہیں، مسلمان ہیں بھائی. ان الذین قالوا، کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، آپ کہتے ہیں آپ کا رب اللہ ہے، ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ نہیں ہے. کوئی پتھر کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی مورتی کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی جانور کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی آسمان کو اپنا رب مانتا ہے. لیکن ہم کس کو رب مانتے ہیں؟ ہمارا ایمان اللہ پر ہے. جی ہاں الحمدللہ. تو ایک چیز ہے ہمارے پاس، یہ کمزور بھی ہوتی ہے. اب دیکھیے رمضان میں جیسا ایمان تھا شوال میں ہے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں کمزوری پیدا ہو گئی؟ اس کمزوری کو دور کیجیے. کمزوری کہیں بھی ہو صحیح نہیں ہوتی ہے. صحت میں کمزوری انسان کو برباد کر دیتی، جسمانی کمزوری انسان کو برباد کر دیتی، مال کی کمزوری انسان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتی. ٹھیک ہے، کسی چیز میں کمزوری نہیں. ایمان کی کمزوری تو خطرناک ہے. ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، پاورفل رکھنا. میں نے بتایا تھا رمضان میں دروس میں، ایک جنگ چل رہی ہے ہماری شیطان سے. اس جنگ میں کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں. وہ کیوں جیت رہا ہے بھائی؟
ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو جیتنے نہ دیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن وہ جیتے گا ایک دن ہم جیتے گا. نہیں، بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جو مخلصین ہیں کبھی وہ جیتتا نہیں ہے، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے اللہ اہل توحید جن کا ایمان قوی ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان ان پر جو ہے غلبہ نہیں پا سکتا. کیوں؟ ہمیشہ وہ اپنے ایمان کو پاورفل رکھ کر اس کو ہرا دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو دشمن سمجھ کر اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا تو وہ ہم پر غالب آ جائے گا. لہذا کمزور نہیں ہونا، ایمان کا پاور، ایمان کی طاقت سے ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، اور ہرائیں گے تو ہی ہمیں جنت ملے گی. اگر نہیں ہرائیں گے تو وہ ہرا دے گا ہمیں، تو پھر ہم اس کے متبع ہو گئے تو وہ جہاں جائے گا ہمیں تو لے جائے گا، اور سب کو معلوم ہے وہ کہاں جائے گا. لہٰذا بچیے اس سے، میں اور آپ بچیں. وہ آئے گا وہ بولے گا لا اتنی عبادتیں کی رمضان میں، اب شوال ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، کیا کیا پڑھے. اب کہاں فجر میں اٹھو گا؟ وہ صبح ڈیوٹی جانا ہے اور جلدی بھاگ کے بھی آنا ہے، پھر خیر 8 بجے تک ہے لیکن جلدی آنا ہے، تھک گئے ہو، چاؤ سلائے گا، ڈیوٹی کے ٹائم پہ اٹھائے گا. وہ اپنی چال چلے گا، اس کی چالوں پہ پھنسنا نہیں ہے ہمیں، مین چیز، کیونکہ استقامت ہوگی تو پھر شیطان کے چالوں میں نہیں پھنسیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس پر. جب مان لیا اللہ کو رب تو اللہ جو بولے وہ سننا. نماز پڑھو، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، جی لبیک، گئے نماز پڑھو. سچ بولو، سچ بولے، وعدہ پورا کرو، وعدہ کرو، بیوی کا حق ادا کرو، ماں باپ فلاں، اللہ جو جو کہتا ہے. ہم نے کہا نا اپنا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو اب اللہ کے احکام پر عمل کرنا، منع کردہ چیزوں سے رک جانا. ٹھیک ہے، استقامت ہے یہ 2 کام اگر زندگی میں ہم نے کر لیا، ایک تو ایمان، وہ تو ہے الحمدللہ، اس کو بچانا ہے، صرف محفوظ رکھنا ہے اور بڑھانا ہے، اور استقامت کی زندگی کہ ہر حال میں عبادت. ایسا نہ لگے کہ یہ آدمی جو ہے رمضان میں دوسرا تھا. ابھی میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ رمضان میں ایسی تھے جیسے آج ہیں. کیوں؟ کیسے بدل گیا بھائی؟ بدلتا نہیں ہے انسان. اچھا انسان ایک ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے وہ، کہ کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی وعدہ کرے گا، کبھی وعدہ خلاف ہوگا، کبھی ایماندار ہوگا، کبھی بے ایمان ہوگا. ایسے بدلتا ہے آدمی. اچھا آدمی نہیں، سچا ہمیشہ سچا، ایماندار ہمیشہ ایماندار، پابند ہمیشہ پابند. تو رمضان میں ہم کیسے تھے، آج کیسے ہیں؟ کیا چیز بدل دی ہم کو؟ شیطان، بہکاوا، نفسانی خواہشات، کیا چیز؟ کیوں بدل رہے ہیں ہم؟ نہ، جیسے تھے ویسے رہنا. رمضان میں آپ تراویح پڑھے، آج تہجد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ رمضان میں آپ قرآن پڑھے، آج کس چیز نے روکا آپ کو قرآن پڑھنے سے؟ یہی دیکھ لیجئے، یہ استقامت. رمضان میں قرآن پڑھے نا، آج کیوں نہیں پڑھے؟ آج آپ آج دیکھیے کیا ٹائم ہو رہا ہے، 9:30 ہو رہے ہیں. صبح سے تک پڑھے قرآن آپ نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ ڈیوٹی تو ٹھیک ہے، ڈیوٹی سے پہلے، ڈیوٹی سے آنے کے بعد، اچھا اب سونے سے پہلے پڑھ لیجیے. نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ، ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے. استقامت یہ ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں 3 مرتبہ قرآن ختم. شوال کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا شوال کا. 1 ہفتہ شوال میں آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کو ہاتھ لگایا؟ استقامت ہے نہیں ہے، چیک کیجیے. کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ کیا فجر کے بعد ٹائم نہیں مل رہا ہے تھوڑا پڑھنے کے لیے؟ تھوڑا، اور وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ کے قرآن پڑھنے سے زید کو فائدہ نہیں ہوگا، عائشہ قرآن پڑھے گی، فاطمہ کو فائدہ نہیں ہوگا، فاطمہ قرآن پڑھے گی، زینب کو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے خود کو فائدہ ہوگا. اور یہی نیکیاں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گی. استقامت یہی ہے کہ آپ پابند رہیے. شوال کے 6 روزے نہیں رکھے تو رکھ لیجیے، جو رکھ لیے الحمدللہ. جمعرات آ رہا ہے، پھر شوال 6 روزے ختم، ٹھیک ہے، پھر جمعرات تو رکھ سکتے نا، رکھیے. آپ کا اپنا فائدہ ہے بھائی. آپ رمضان کے فرض روزے رہے تو نفل روزے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے. آپ کچھ دیے، 1 ہفتے میں کسی غریب کو 1 ریال، 1 روپیہ خرچ کیا، پے کیے، کیوں نہیں ہے؟ 1 ریال نہیں ہے دینے کے لیے، 10 ریال نہیں ہے دینے کے لیے. نہیں، ہم رمضان میں زکوٰۃ نکال دیے مال کی، رمضان میں بہت خرچ کیے، رمضان کے بعد خرچ نہیں ہے، انفاق ختم ہے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین پر ہمیشہ جمع رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزارے. آپ کا 1 ریال جو آپ خرچ کریں گے پیچھے سے ہزاروں ریال لائے گا. نہیں سمجھتے کیا؟ مال کی برکت ہے، برکت. آپ نے غریبوں کو رمضان میں یاد رکھا، مسکینوں کو، تو شوال میں کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟
استقامت کی زندگی گزاری، کیونکہ استقامت کے بعد کسی چیز کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھ کے بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ، جو ہم نے حدیث پڑھی آیت مکمل کر دو. دیکھیے 3 بڑے فائدے دیکھیے اس کے. کس کے؟ استقامت کے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر دین پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ. تتنزل ہے، تنزل نہیں ہے، ینزل تنزل نہیں ہے، تتنزل، پے در پے اترتے جاتے ہیں فرشتے، اترتے جاتے ہیں قبروں میں ان لوگوں کے جو لوگ دنیا میں دین پر جمے رہے. ان کو رمضان میں جیسے دیکھا گیا شوال میں ویسی نظر آئے، ذوالقعدہ میں ویسی نظر آئے، وہی نماز، روزہ، قرآن، صدقہ خیرات، توبہ استغفار، اللہ کے احکام پر عمل، منع کردہ چیزوں سے دوری وغیرہ. ایسے لوگ جب مر کے اپنے قبروں میں جائیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور موت ہے چاہے کورونا سے آئے یا بغیر کورونا کے آئے، معلوم ہے نا یہ بات، کل نفس ذائقۃ الموت. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ڈرو مت. کیوں؟ قبر میں پہنچ گیا آدمی، نیک عمل کر کے استقامت کی زندگی گزارا، آ گیا، اب کیا ہوگا؟ ایک فکر ہے آگے کے لیے، ڈر ہے. تو آگے کا ایک ڈر ہوتا ہے، پچھلا غم ہوتا ہے جو چھوڑ کر آئے. تو دونوں چیزیں ہٹا دی. خوف بہت خطرناک چیز ہے. ابھی دیکھیے یہ اس کی خبریں آپ نے سنی، لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہاں پر. ابھی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک کے بعد ایک جو ہے شہروں میں جو ہے آگ لگائی جا رہی ہے، دکانیں توڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لاس اینجلس میں ہو گیا، وہاں ہو گیا، یہاں ہو گیا. لوگ ڈر گئے، کورونا وائرس آ گیا، لوگ ڈر گئے. ڈر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. جب ڈر ہو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. وہ ڈر اس کو کئی بیماریاں لاتا ہے. ڈر میں جو ہے آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو خوف ایک لگا رہتا ہے. تو قبر میں جب جائیں گے، استقامت کا فائدہ، آپ سے ڈر ہٹا دیا جائے گا. اور ڈر دل کا ڈر ہوتا ہے اصل خطرناک. دل ڈر جائے نا تو آدمی کا چہرہ اکھڑ جاتا ہے، چہرے سے جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے اس کا خوف، ہاتھ پیر سب باڈی میں پورا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. کب؟ جب دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. فرشتے آئیں گے کہ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، تم نے استقامت کی زندگی گزاری، دنیا میں اچھے رہے، دین پر جمے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی. اب قبروں میں آ گئے ہو، اب ڈرو مت. ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو. جو چھوڑ کر آئے اس کا غم نہیں. جو ہوا اچھا ہوا اب تمہارے ساتھ، نہ ڈر نہ غم. دیکھیے ڈر غم ہٹ جائے تو بتائیے مجھے دنیا میں بتائیے. اب دنیا میں کسی کو نوکری جانے کا ڈر ہے، کسی کو جو ہے کیا پتا نہیں کیا ہوگا، میری بچی کا رشتہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ ایک ڈر ہے. ٹھیک ہے، اولاد ہوگی نہیں ایک ڈر ہے. بچوں کی تعلیم ہوگی نہیں ہوگی، وہ ایک ڈر ہے. فیوچر کا ڈر، بچوں کی فیوچر کا، مستقبل کا ڈر. خود اپنا ڈر، گھر کا ڈر، پیسوں کا ڈر، مال کا ڈر، نوکری کا ڈر. کتنا ڈر ہے ہماری دنیا میں. یہاں پر بتائیے آپ، قبر میں آپ کو ڈر ہٹا دیا جائے گا، غم بھی ہٹا دیا جائے گا. وابشروا بالجنہ، فرشتے اللہ کی طرف سے آ کر وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جائے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. چلیے بھائی، ڈر ختم، غم ختم، خوشخبری کس کی؟ جنت کی. اللہ اکبر، اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان استقامت کی زندگی گزارے. آپ دیکھیے میں نے جو حدیث پڑھی اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے دین کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. دیکھیے ایک ایسی بات مجھے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ. بس اللہ جو بولے وہ کرتے رہو، اللہ جس سے روکے وہ اس سے رکتے رہو. بس یہ ایک کام کر لو، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہی استقامت. بس یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر تم پابند رہے تو تمہاری دنیا کامیاب، تمہاری جنت پکی انشاءاللہ. تو یہ بڑی عظیم خوشخبری اللہ کے رسول نے ان کو دی کہ یہ کام کر لو. تو وہی میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خود کے بھی آپ کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے درس میں، کہ ہم رمضان کے بعد پابند رہیں اور بیوقوفیاں نہ کریں اس عورت کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے مت ہو جاؤ جس عورت نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد سوت، مضبوط سوت تیار کیا، پھر تیار ہو گیا وہ سوت جو ہار
اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے. یعنی اپنے کیے پر پانی پھیرنا، اپنی محنت کو ضائع کر دینا. رمضان میں اتنی محنت ہوئی، شوال میں ضائع مت کیجئے. اللہم انک عفون عفون عفون، پھر فلمیں نہ شروع ہو جائیں. عفون ہوا بھائی، فاعفو عنی فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنی، پھر فلمیں گانے بجانے شروع، تو پھر کیا فاعفو عنی. اتنا قرآن پڑھے، اتنا قرآن پڑھے، اب ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں کہ میری امت نے جو ہے قرآن کو ترک کر دیا. لہٰذا اپنے آپ کو ہم پابند رکھیں، شیطان پر غلبہ حاصل کریں، شیطان کو جیتنے نہ دیں، اس کو دشمن سمجھیں اپنا. وہ آج بھی دشمن، کل بھی دشمن، قیامت تک وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھے. فاتخذوا عدوا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو دشمن ہی سمجھو. لہٰذا اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین پر قائم رکھے، استقامت کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اچھا، ایک آخری بات بتانا بھول گیا میں، عبادتوں کی قبولیت کے لیے کنٹینیو دعا کرتے رہیے، اس لیے کہ قبولیت اصل چیز ہے. ہم نے بہت محنت کی رمضان میں، انشاءاللہ آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے. دعا کیجئے اللہ قبول. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قبولیت اصل چیز ہے. سلف صالحین کو اعمال کی قبولیت کی بڑی فکر ہوتی تھی، ہم ان کے خلف ہیں، تو ہمیں بھی اس کی فکر انشاءاللہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے. لہٰذا خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں اور اس کے بعد بھی جو کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ متقی جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اعمال کو قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اسی مختصر سے درس کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں آپ سے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وائرس کو جو الحمدللہ اچھی خبریں ہیں کہ شفا بھی کافی ہو رہی ہے اور فرق پڑتا جا رہا ہے الحمدللہ، تو جلد از جلد اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو ہم سے دور کر دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسے کہ میں نے بتایا اگلے جتنے دروس ہوں گے عشاء کے، جیسا کل بھی اور اس کے بعد بھی آئندہ باقاعدہ جب محرر کا درس شروع ہوگا نیکسٹ ویک، تو وہ 9:30 بجے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، 9:30 بجے انشاءاللہ. 9:30 بجے سے 10:15 تک کا آپ ٹائم رکھ لیں انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھیں، اسی حساب سے ہم چلیں گے انشاءاللہ جب تک کہ مسجد کے دروس یا گھروں کے دروس ہمارے لیے کھول نہ دیے جائیں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک